السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس لائیو کلاس میں ہم سورۃ القریش پڑھیں گے۔ سورۃ القریش کی 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش، لإيلاف، لئی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فی کو کھینچنا نہیں۔ قریش، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را بھی اور پڑھا جائے گا۔ یا لین ہے، نرمی کے ساتھ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے تو وقف کی صورت میں شین ساکن ہوگا، اور یہاں پر مد العارض وقفی ہوگا۔ حرف لین کے بعد جب بھی ساکن حرف آتا ہے تو وہاں پر مد العارض وقفی ہوتا ہے۔ تو یہاں کھینچنے کی جو مقدار ہوگی 3 سے 5 سیکنڈ آپ کھینچ کر وقف کریں گے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لِإِيلَافِهِمْ، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ میم ساکن کے بعد را آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، گویا یہاں پر مد متصل لگی ہے، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، صاد کو موٹا پڑھیں گے، یا لین ہے، اور وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کے برابر آپ وقف کی صورت میں کھینچ کر وقف کریں گے۔ والصیف ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس اچھے سے آ جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پھل لام کو ہلانا نہیں، یا عین کے اوپر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدو، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رب، را کو پور پڑھیں گے، اور کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ رب هذا البیت، حاضل، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو ہلانا نہیں، بیت، یا لین کے بعد پھر تا ساکن ہوگا، 3 سے 5 سیکنڈ لمبا کر کے وقف کریں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ملانے کی صورت میں تا لام کے ساتھ ملے گا۔ الذی، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن بعد میں
حمزہ بشکل الف آیا ہوا ہے، مد منفصل لگی ہے، گویا 3 سیکنڈ یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی آتو، طا کو موٹا بھی پڑھیں گے اور طا کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے طا۔ جب بھی طا ساکن ہوتا ہے تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ اطعمہم، اطعمہم، عین اور میم کو کھینچنا نہیں، ہم میم ساکن کے بعد اب دوسرا میم آیا ہے تو یہاں پر ادغام شفی ہوگا، ادغام شفی۔ اطعمہم گنہ کے ساتھ، ہم من جوع، من نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف آیا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ من جوع، جو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جو تو رکنے کی صورت میں عین ساکن ہوگا، لیکن یہاں ملانا بہتر ہے، آیت کے بیچ میں جہاں پر بھی لام آئے گا وہاں ملانا بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ایک قاعدہ دیا ہوا ہے۔ من جوع، ادغام باغنہ ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا، واو کے اوپر غنہ ہوگا۔ وآمنہم، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ منہم، ہم میم ساکن کے بعد پھر میم مشدد ہے تو اس لیے ادغام باغنہ ہوگا، ادغام شفی، اس ادغام کو، اس گنہ کو ادغام شفی کہتے ہیں۔ من خوف، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا حرف آیا تھا اور اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف، واولین ہے اور اس کے بعد پھا رکنے کی صورت میں ساکن ہوگا، 3 سے 5 سیکنڈ آپ لمبا کر کے وقف کریں گے، یہاں پر مد العارض وقفی اس کو کہتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔